دوستو چائے نوشی کا آغاز 5000 برس قبل چین میں ہوا، جبکہ دودھ شکر والی چائے کا آغاز قبلائی خان نے شروع کیا۔ چائے دنیا بھر میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے۔ سرد، گرم، خشک و مرطوب ہر خطے کے لوگ چائے کی کسی نہ کسی قسم کے گرویدہ ہیں۔ ہم تاریخ کے حوالے سے چائے نوشی اور اس کی مکاشت کی ابتدا، اقسام، اس سے منسوب مذہبی و معاشرتی روایات، پیداواری خطے اور مقامی طور پر مقبولیت سمیت دیگر پہلو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرا نام ہے عدنان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو چائے کی بطور مشروب دریافت تقریباً 5000 برس قبل چین کے شہنشاہ شین نونگ دوئم کے دور میں ہوئی، جو 2697 سے لے کر 2737 قبل مسیح پر محیط ہے۔ اس کا صحرا اس عہد کے بودھ راہبوں کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اس کا استعمال چستی اور توانائی لانے والے ٹانک کے طور پر کیا۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے چائے کے پودے کو محض ایک سدا بہار جنگلی جھاڑی ہی سمجھا جاتا رہا، اس کی باقاعدہ کاشت نہیں ہوتی تھی۔ بدھ مت میں چائے کے پودے کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں کہ مہاتما بدھ کے ایک چیلے نے دوران عبادت نیند پر شرمندگی کے مارے اپنے پوٹے کاٹ کر پھینک دیے۔ انہی پیوٹوں سے چائے کی جڑیں پھوٹی اور اس پودے کی پتیوں میں یہ خاصیت تھی کہ انہیں ابال کر پینے سے طبیعت میں لطافت اور چستی پیدا ہوتی اور نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اس دیو بالائی کہانی کی وجہ سے بدھ مت میں چائے کے پودے کو بڑی متبرک حیثیت حاصل ہے۔ چین اور بیشتر ممالک جیسے جاپان میں بدھسٹ عبادت گاہوں کے باہر چائے کے پودے اگائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے چائے کے باغات سے فصل کی پتیاں خواتین ہی چنتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ چائے کی پتی اور کپاس چننے کے لیے نرمی، نفاست اور نزاکت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خصوصیت عموماً خواتین کے ہاتھوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ لیکن بدھ بخشوں اپنی ضروریات اور مذہبی رسومات کے لیے درکار چائے کی پتیاں خود ہی چنتے ہیں۔ دوستو، مذکورہ دیو مالائی روایات کے زیر اثر بدھ راہبوں اور حکیموں نے چائے کا استعمال شروع کیا، جو رفتہ رفتہ پورے چین کے عوام میں مقبول ہو گیا۔ آج بھی بدھ مت کی مذہبی عبادت گاہ و رسوم کا آغاز چائے پی کر ہی کیا جاتا ہے۔ اس مخصوص سبز قہوے کی ان میں اتنی اہمیت ہے کہ اسے بنانے والے راہب کو ٹی ماسٹر کہتے ہیں۔ اس کی بڑی پذیرائی کی جاتی ہے، اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دوستو، چائے کی بڑھتی ہوئی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے شین نونگ دوئم کے عہد میں اس کی باقاعدہ کاشت ہوئی۔ قہوے کی تیاری کے لیے پودے سے سبز پتیاں توڑ کر انہیں کچلا جاتا، پھر اس کی ٹکیاں بنا کر دھوپ میں سکھا کر یا توے پر بھون کر محفوظ کر لی جاتی۔ جب قہوہ بنانا مقصود ہو تو ابالتے ہوئے پانی میں وہ ٹکیاں چورا کر کے ڈال دی جاتی، اور دھوپ میں سکائی ہوئی ٹکیوں سے ہلکے سبز رنگ کی چائے تیار ہوتی، جس کی مہک اور ذائقہ بہت پسند کیا جاتا۔ جبکہ بنی ہوئی ٹکیوں سے بنائی چائے کا رنگ سنہری مائل زرد ہوتا اور ذائقے میں بھی قدرے کرواہٹ پائی جاتی تھی۔ اسے موجودہ دور کی مقبول ترین کالی چائے کا اولین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ چائے کی اقسام تلخ ذائقے اور بھوری رنگت والی چائے کو چین میں تو کوئی خاص پذیرائی نہ ملی، لیکن یہ سوغات شاہراہ ریشم کے راستے دنیا کے دوسرے خطوں مثلاً عرب ممالک تک پہنچی تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ دوستو، 7ویں صدی عیسوی میں چائے کی ٹکیاں بنانے کا عمل ختم ہوا اور خشک پتیوں کے چورے کا رواج شروع ہوا۔ اس دور میں چائے کی تیسری قسم دریافت کی گئی، جو زیادہ بھنی ہوئی ڈارک براؤن پتیوں کی شکل میں تھی۔ اس کی قہوے کا رنگ سیاہی مائل زرد اور ذائقہ سنہری چائے سے زیادہ تلخ تھا۔ اس چائے میں لطافت تو کم تھی، لیکن تاثیر کافی گرم۔ یہ قہوہ تبت، منگولیا اور تاتار کے قبائل میں بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ دوستو، 13ویں صدی عیسوی میں جب منگول چین پر فاتح قبلائی خان کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے پسندیدہ قہوہ کا ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں دودھ اور شکر کی آمیزش شروع کی، اور پھر چین میں موجود منگول لشکریوں میں یہ مشروب بڑا زیادہ مقبول ہو گیا۔ تاہم چینی عوام بدستور سب چائے کی نفاست، مہک اور لطیف ذائقے ہی کے اسیر رہے۔ موجودہ دور کی دودھ اور چینی ملی چائے کا چلن اسی دور کی دین ہے۔ چائے کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے قبلائی خان نے اس کی کاشت منگولیا میں ہی شروع کر دی۔ دوستو، چین کے مختلف صوبوں میں چائے باغات میں اگائی جاتی تھی۔ اس کی فصل بونے کے لیے ٹیلوں والی زمین، مخصوص آب و ہوا اور کھلی دھوپ درکار ہوتی تھی۔ منگولیا میں بھی یہ جغرافیائی عوامل پائے جاتے ہیں، چنانچہ وہاں یہ فصل خوب پھولی۔ ایک دفعہ ایک روسی وفد منگولیا پہنچا جو اپنے ساتھ زارا روس کی جانب سے تحائف لایا۔ وفد کو رخصت کرتے ہوئے منگولیا کے خان نے بھی جواباً کچھ تحائف روسی دربار کے لیے بھجوائے۔ ان میں ایک من سبز چائے کی پتیاں بھی شامل تھی۔ روسیوں نے ابتدائی طور پر اسے چینی گھاس کا نام دیا۔ وہ اس مشروب کے ایسے دیوانے ہوئے کہ روس کے طول و عرض میں چائے نوشی کو آداب مجلس اور مہمان نوازی کی علامت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک روس میں سمارا، جو ایک چائے ابالنے کا مخروطی برتن
رکن ہے، ہر گھر کی لازم ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو ہزاروں سال تک محض بدھسٹوں کا متبرک مشروب سمجھی جانے والی چائے کی گرم بازاری اتنی بڑی کہ ایک جانب تو اس کی کاشت روس میں شروع ہوئی تو دوسری جانب چین سے یورپ کو بھی اس کی رسد 16ویں صدی کے آغاز سے شروع ہو گئی، جب چین نے پرتگالی تاجروں کو مکاؤ میں تجارتی اڈہ قائم کرنے کی اجازت دی۔ دوستو 1638 تک چائے پرتگال اور ہالینڈ کے عوام و خاص کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ انگریز جو آج چائے کے گرویدہ سمجھے جاتے ہیں، ان کا تعارف اس وقت سے 1615 میں اس وقت ہوا جب انگریز لارڈ رچرڈ نے مکاؤ سے 10 پاؤنڈ چائے کی پتیاں منگوائی۔ شاہی خاندان اور طبقہ عمرہ اس مشروب کی مہک اور ذائقے میں ایسے رسیا ہوئے کہ جلد ہی انگلینڈ یورپ ملک میں سب سے زیادہ چائے درآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ انگلستان کے عوام میں چائے اتنی مقبول ہوئی کہ 1650 میں آکسفورڈ میں عوامی چائے خانہ قائم ہو گیا۔ یہ انگلستان کا پہلا چائے خانہ تھا جو اتنا کامیاب ثابت ہوا کہ اس دور کے بہت سے کاروباری اس بزنس میں کود پڑے اور 1682 تک محض لندن اور اس کے مضافات میں 200 سے زیادہ چائے خانے قائم ہو گئے۔ ان قہوہ خانوں میں عموماً 3 قسم کی چائے تیار ہوتی تھی، یعنی روایتی سنہری چائے، ڈارک براؤن چائے اور دودھ شکر والی چائے جو تیز براؤن قہوے سے بنائی جاتی تھی۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ دور میں رائج کالی چائے کی دریافت 17ویں صدی کے اواخر میں ہوئی اور اس کا سہرا انگریز کیمیاء دانوں کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے سبز پتیوں کو تحمیر یعنی فرمنٹیشن گلانسٹرانے کے عمل سے گزار کر سیاہ پتیوں والی چائے تیار کی، جس کا ذائقہ تلخ اور رنگت سیاہ یا سرخی مائل سیاہ تھی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف نیند بھاگ جاتی بلکہ بھوک بھی مر جاتی۔ ابتدا میں یہ مشروب انگریز فوج کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ دور دراز محاذوں پر لڑنے والے سپاہ تک خوراک کی وافر رسد ممکن نہ ہوتی، تو تھکے ماندے فوجی یہ مشروب پی کر نہ صرف تازہ دم ہو جاتے بلکہ کئی گھنٹوں تک انہیں بھوک نہ لگتی۔ غذائیت بڑھانے کی خاطر اس چائے میں چینی اور دودھ بھی شامل کیا جاتا تھا تاکہ پینے والوں کا شوگر لیول بھی ہائی رہے۔ دوستو دودھ شکر ملی چائے کا برصغیر میں رواج انگریزوں نے 19ویں صدی کے آغاز میں شروع کیا۔ اس سے قبل صدیوں سے ہندوستان میں سبز چائے، سنہری قہوے اور کشمیری چائے کا رواج چلتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ہندوستانی فوجیوں کو غذائی قلت کی وجہ سے دودھ کی بجائے شکر اور دودھ آمیز کالی چائے راشن میں دینی شروع کر دی۔ لانگڑی بڑے دیشکوں میں یہ امیزہ پکاتے اور بھنے چنوں کے ساتھ فوجیوں کو ناشتے میں دیتے۔ کالی چائے میں موجود کیفین کی زیادہ مقدار چونکہ پینے والوں کا اس کو عادی بنا دیتی ہے، اس لیے فوجی چھاؤنیوں میں یہ مشروب بہت زیادہ مقبول ثابت ہوا۔ اس کی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں نے مقامی عوام میں بھی کالی چائے متعارف کروانے کا سوچا۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے ہندوستان کے بڑے شہروں مثلاً دہلی، کلکتہ، امبالہ، آگرہ، لاہور وغیرہ میں ریڑھیوں پر مفت چائے کی تقسیم شروع کر دی تاکہ ہندوستانی عوام کو کالی چائے کا عادی بنایا جا سکے۔ فری ملنے والی چائے نے جلد ہی رنگ دکھایا اور ہندوستانیوں خصوصاً متوسط اور غریب طبقے میں اس کا رواج عام ہو گیا۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے پر انگریزوں نے چائے کی تجارت پر چین کا تھلہ توڑنے کے لیے اس کی کاشت ہندوستان میں ہی شروع کر دی۔ سلہٹ اور دارجلنگ کے خطے اس فصل کے لیے بہترین ثابت ہوئے اور پھر ہندوستان کے کئی ریاستوں میں چائے کی کاشت شروع ہو گئی۔ لپٹن نامی کمپنی نے ان باغات کے ٹھیکے حاصل کیے اور سبز پتیوں کو گلاس چڑھا کر کالی چائے بنانی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ یہ نئی قسم کی چائے برصغیر کا مقبول ترین مشروب بن گئی اور آج یہ ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو چائے کے متعلق۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔